الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اکرمنا بنعمائہ التي لا تعد ولا تحصى والصلاة والسلام على سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى الى یوم القیام اما بعد۔ حضرات، انسان کو جو طرح طرح کی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں میں سے اہم ترین ضرورت لباس بھی ہے۔ اس لباس کے مختلف مقاصد ہیں۔ لباس کا پہلا مقصد ہے انسان کا جسم چھپ جائے، خصوصاً جسم کے وہ حصے کہ جن کا برہنہ ہونا باعث شرم ہے، ان حصوں کو چھپانا لباس کا پہلا مقصد ہے۔ لباس کا دوسرا مقصد ہے انسان سردی اور گرمی سے اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ گرمی میں ہلکا لباس پہنتا ہے اور سردیوں میں گرم لباس پہنتا ہے، تو انسان کا جسم لباس کے ذریعے سے سردی اور گرمی سے بچ سکتا ہے۔ اور تیسرا اہم ترین مقصد ہے لباس کے ذریعے سے انسان اپنے جسم کو سجاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم، اے انسانوں، میں نے تمہارے لیے لباس بنانے کے ذرائع پیدا کیے ہیں تاکہ تم اپنے بدن کو چھپا سکو اور اپنے بدن کو سجا سکو۔ چھپانا اور سجانا، یہ دونوں قرآن کریم نے مقصد بیان فرمائے۔ لباس کے سلسلے میں اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، آج کے بے شمار مسلمان ان تعلیمات کو اس طرح سے پس پوش ڈالے ہوئے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے دین کا حصہ ہی نہیں ہے، بلکہ بے شمار بھائی تو اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ اسلام میں کوئی لباس ہی نہیں ہے، یعنی اس کے معنی ہے کہ جو چاہے سو لباس پہنیں۔ یاد رکھیں، اسلام مکمل دین ہے۔ انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے اسلام نے مکمل اور مفصل ہدایات دی ہیں۔ البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی شعبے کے متعلق اصولی ہدایات دی ہوں، تفصیلات انسان اپنے ماحول کے مطابق خود طے کرے گا، اور کسی چیز کے متعلق مفصل احکامات بیان فرمائے جزیات تک بیان کر دی گئی ہے۔ لیکن اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان کو آزاد چھوڑ دیا گیا، جیسے چاہے وہ کریں۔ ہو سکتا ہے دوسرے مذاہب میں یہ تصور پایا جاتا ہو کہ ان مذاہب میں چند مخصوص اعمال اور خیالات کا نام مذہب ہو اور باقی ساری زندگی کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہو۔ اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اسلام مکمل دین ہے، انسانی فطرت کے مطابق ہے، جامع ہے، ہماگیر ہے، عالمگیر ہے۔ تو جیسے اسلام میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، معاشرتی مسائل بھی ہیں، سیاسی مسائل بھی ہیں، معاشی مسائل بھی ہیں، سماجی اقدار کی تفصیلات بھی ہیں۔ غرض یہ کہ اسلام مکمل دین ہے، بلکہ فقہ کی کتابوں میں تو عبادات کا چپٹر کم ہوتا ہے معاملات کے چپٹر کے مقابلے میں۔ ظاہر ہے فقہ کی کتابوں میں یا حدیث کی کتابوں میں کتاب العبادات کو اور باقی تمام دوسرے مسائل کے مقابلے میں جا رکھ کر دیکھا جاتا ہے تو کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج یہ کم ہے بمقابلے کتاب النکاح، کتاب البیوع، کتاب المساقات، کتاب الاجارہ اور دوسرے ابواب کے مقابلے میں۔ اسلام نے لباس کے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں اور واضح حد بندی کر دی گئی ہے کہ کون سا لباس اسلامی ہے اور کون سا لباس اسلامی نہیں ہے۔ اب اس وقت ساری تفصیلات تو بیان نہیں کرنی ہے، اس وقت ایک خاص امر کی طرف توجہ دلانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ لباس جس لباس سے انسان کے جسم کے چھپانے کی ضرورت پوری نہ ہو وہ غیر اسلامی لباس ہے۔ لہذا اس وقت جو سوسائٹی کے اندر یہ سکن ٹائٹ پہنا جا رہا ہے، یہ ہرگز اسلامی لباس نہیں ہے، یہ غیر اسلامی لباس ہے۔ اتنا چست اور ٹائٹ لباس کہ جس میں جسم کے وہ اعضاء جو چھپانے کے ہیں وہ نمایاں ہو جائیں، اور انسان ذرا سا جھکے تو اعضاء مستورہ رنگ تو نظر نہیں آتا ہے کیونکہ اس کے اوپر کپڑا لگا ہوا ہے، لیکن اس کا ہجوم صاف محسوس ہوتا ہے۔ بلکہ اب تو یہ سکن ٹائٹوں کی مصیبت اس قدر مسلط ہو گئی ہے کہ جب انسان رکوع سجدہ کرتا ہے تو پیچھے سے کمر کھل جاتی ہے، اور جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے تو ناف کے نیچے کا حصہ کھل جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایسے انسان کی نماز ادا ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر قوموں کے لیے مشابہت اختیار کرنے سے صاف منع فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہو۔ تو تمام وہ ایمان والے بھائی جنہوں نے آنکھیں بند کر کے اسلامی لباس کو مٹانے کا تہیہ کر رکھا ہے اور وہ اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں یا اس ایجنڈے کا عملی ساتھ دے رہے ہیں جو ایجنڈا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا اسلامی کلچر ختم ہو جائے، وہ ایمان والے سوچیں کہ وہ اسلام کے بچانے والوں میں ہیں یا اسلام کے مٹانے والوں کے پالے میں کھڑے ہیں۔ لباس کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لعنت ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے اور لعنت ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے۔
اس ارشاد مبارک کے باوجود بہت سارے دینی گھرانوں کے بچے، بہت سارے دینی گھرانوں کے افراد، والدین والد داڑھی بھی ہے، سر پر عمامہ یا ٹوپی بھی ہے، اسلامی لباس بھی ہے، مگر اپنی چھوٹی بیٹیوں کو سکن ٹائٹیں پہنا رہے ہیں۔ بہت ساری خواتین خود تو برقعے میں ہیں اور اپنی چھوٹی بچیوں کو سکن ٹائٹیں اور زین پینٹیں پہنا رہی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، یا بچے کا شوق پورا کر رہے ہیں یا اپنا شوق پورا کر رہے ہیں۔ بچہ تو معصوم ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تسکین دے رہا ہے کہ میں نے تو نہیں سکن ٹائٹ پہنی ہے، خود برقع پہن کر کے اپنی بچیوں کو سکن ٹائٹیں پہنا رہی ہیں۔ اب سوچا جائے کہ لعنت کس پر آئے گی؟ اس چھوٹے بچے پر تو نہیں آئے گی، کیونکہ وہ غیر مکلف ہے، اس نے اپنی چاہت سے نہیں پہنا ہے، آپ پہنا رہی اسے۔ لہذا اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں کا اب یہ کڑوا لگتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب لوگ فیشن کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں، اس کے بعد ان کو حق بات واقعتاً کڑوی لگتی ہے، لیکن حق بہرحال حق ہے، وہ آپ کو کڑوا لگے یا میٹھا لگے، حق بولا جائے گا اور اس کو بیان کیا جائے گا۔ اچھی طرح سے سنیں، اسلام نے لباس کے بارے میں حد بندیاں قائم کی ہیں۔ مرد عورتوں جیسا لباس نہیں پہنیں گے، عورتیں مردوں جیسا لباس نہیں پہنیں گے۔ اچھی طرح سے سنیں کہ مسلمانوں کے لیے وہ تمام لباس جو فساق اور فجار کے لباس ہیں، جو ایسے لوگوں کا لباس ہے کہ جن کی زندگی فاسقانہ گزرتی ہے، غلط زندگی گزرتی ہے، شرابوں میں، ڈانسوں میں، کلبوں میں، آوارگی میں، اور جن کے حیا و بے حیائی میں کوئی فرق، کوئی تمیز نہیں ہے، وہ لباس سراسر غیر اسلامی لباس ہے۔ اگر کوئی مسلمان صاف لفظوں میں کہے کہ میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بتائیے مجھے کیسا لباس پہننا چاہیے، تو جواب آئے گا تمام نبیوں نے جو لباس پہنا ہے، تمام صحابہ اور تمام تابعین و فقہا اور محدثین و صالحین نے جو لباس پہنا، وہی اسلامی لباس ہے۔ بہرحال اس وقت تنبیہ کرنی اس بات کی طرف، بے شمار نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو اس وقت لباس پہنے ہوئے ہیں، اچھی طرح سے سننا، یہ اسلامی لباس نہیں ہے۔ وہ تمام بیٹیاں جو سترے پہنتی ہیں، جو سکن ٹائٹیں پہن رہی ہیں، بلکہ بہت سارے والدین اپنی بیٹیوں کو شرٹیں اور پتلونیں پہنا رہے ہیں، یعنی وہ فرق ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں لڑکا اور لڑکی میں کیا فرق ہے۔ اب بے شمار لڑکیاں جو ہیں وہ بوائے کٹ کر رہی ہیں، یہ تمام کے تمام سراسر غیر اسلامی ہیں۔ اسلام چاہتا ہے مرد مرد رہے، عورتیں عورتیں رہیں، لڑکا لڑکا رہے، لڑکیاں لڑکیاں رہیں۔ عورتوں کو تو اپنے لباس میں ہی فخر کرنا چاہیے، نہ یہ کہ وہ مردوں جیسا لباس پہن کر کے یہ لباس چاہے جہاں بھی پہنا جا رہا ہو، چاہے عرب ملکوں میں ہو، چاہے اجمی ملکوں میں ہو، چاہے مقامی سطح پر یا باہر کی سطح پر ہو، یاد رکھیں انسانوں کے کلچر کا اظہار شکل و صورت سے اور لباس سے ہی ہوا کرتا ہے۔ اور بھی چند چیزیں ہیں جہاں سے انسانوں کے کلچر کا اظہار ہوتا ہے، اس میں سب سے نمایاں ترین چیز انسان کی شکل یعنی چہرہ اور اسی میں داڑھی ہے، اور انسان کی دوسری چیز جس سے انسانوں کے کلچر کا اظہار ہوتا ہے وہ ہے انسان کا لباس۔ وہ نوجوان جو سنت کا لباس پہنتا ہے، سر پر ٹوپی یا عمامہ اور جسم پر صالحین جیسا لباس، وہ نمائندگی کر رہا ہے اسلام کی اپنے عمل کے ذریعے سے۔ اور اس کے مقابلے میں ہمارا وہ نوجوان کہ جو غیر اسلامی شکل اپنا کر کے آج کے وہ بال کہ جن بالوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے صاف صاف فرمایا کہ یہ منع ہے، حدیث میں بخاری میں موجود ہے، قضا کو منع کیا گیا۔ آج کے نوجوان جو سر کے بالوں کو اس طرح سے چاروں طرف سے صاف کر کے پھر سر کے اوپر والے بال کھڑے کرتے ہیں، یہ وہی ہے جس کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا۔ تو شوق کے ساتھ آج کا نوجوان جو ہے وہ بال اپنائے ہوئے ہے۔ اس کے مقابل ایک طرف سے وہ نوجوان ہیں کہ جو سر پر عمامہ، چہرے پر داڑھی، سنت کا لباس، اور قدم قدم پر سنت کو نور اس کے جسم اور خلیے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا وہ نوجوان ہے جس کے چہرے پر اللہ حفاظت فرمائے گناہوں کی نحوست، سر پر غیروں کا جیسا سٹائل اور بدن، اس پر لباس وہ والا جس پر لعنتیں اترتی ہیں۔ اسے پرہیز کرنا چاہیے، خاص طور پر وہ حضرات جو خود دینی لباس پہنے ہوئے ہیں مگر اپنی بچیوں کو سکن ٹائٹیں پہنا کر کے پھراتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، چاہے فنکشنوں میں، اسپتالوں میں، دفتروں میں، اسی طرح سے سکولوں میں۔ وہ جو بچے لے کر کے پھرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ جب وہ خود لعنت والے لباس سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں تو اپنی چھوٹی بچیوں کو کیوں وہ لڑکوں کے لباس پہنا رہی ہیں۔ یاد رکھیں مسلمانوں کو طے کرنا ہے کہ وہ اسلام کے بچانے والوں میں اپنے آپ کو رکھیں گے یا اسلام کے مٹانے والوں میں۔ جو لوگ غیر اسلامی لباس پھیلا رہے ہیں، جو بیچتے ہیں، جو پہنتے ہیں، جو پہناتے ہیں، وہ اپنے آپ کو گویا اس کھاتے میں رکھ رہے ہیں جن کا مشن، جن کا ایجنڈا دنیا میں سے اسلام کو مٹانا ہے۔ آپ زبان سے کہتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور عبادت کے حد تک، نمازوں کے حد تک مسلمان ہیں، مگر دوسرے بہت سارے اعمال میں اگر آپ دوسروں کا ساتھ دے رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ
آپ اسلام کے ان وفاداروں میں سے نہیں ہیں جن وفاداروں کی آج کے اس عہد میں اسلام کو ضرورت ہے۔ اسلام چاہتا ہے ایسے افراد مجھے مل جائیں جو تن من دھن سے میرے ہی بن جائیں، اور واقعتاً جب جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، وہ کیسے ایک ایک چیز کو فالو کرتے ہیں۔ ایک ہی گھر کے اندر وہ مسلمان بیٹی بھی ہے جو ماں کے پیٹ سے مسلمان اور آج تک مسلمان، وہ سکن ٹائٹی پہن رہی ہے، اور اسی گھر میں وہ نوکرانی جو آج تک ایمان سے محروم تھی، جنہوں نے اس نے اسلام قبول کر لیا، اس نے برقع پہننا شروع کر دیا۔ اب جب اس سے پوچھا گیا کہ اس گھر میں تو ساری بڑی خواتین ہیں، وہ تو سکن ٹائٹی پہن رہی ہیں، اور آپ نے یہ کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے ان کو دیکھ کر اسلام قبول نہیں کیا ہے، میں نے تو فاطمہ کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ تو میرے لیے آئیڈیل جو ہے وہ فاطمہ ہے، یہ عورتیں نہیں ہیں۔ یہی حال مردوں کا بھی ہے۔ بہرحال اسلامی لباس کو سمجھیں اور اس کو عملانے کی کوشش کریں، اور شیطان کے نرغوں کا شکار نہ ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے لباس کے بارے میں جہاں تذکرہ فرمایا، وہاں آگے شیطان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں شیطان چاہتا ہے کہ تم ننگے ہو جاؤ۔ چنانچہ اس وقت ساری دنیا میں جو ڈریس کوڈ چل رہا ہے وہ یہ شیطانی ڈریس کوڈ ہے کہ جس میں کسی نہ کسی طرح سے انسان ننگائے ہو جائے۔ اب سکن ٹائٹیں اتنی کم اور شرٹیں اتنی چھوٹی کر دی گئی ہیں کہ آدمی نے ہاتھ اوپر اٹھائے تو ناک کے نیچے کا پورشن کھل جاتا ہے، رکوع سجدہ کریں تو پیچھے والا حصہ کھل جاتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ یہ نماز پڑھنے کے لیے سکن ٹائٹیں پہن کر آتے ہیں، اکثروں کی نمازیں درست نہیں ہیں، اس لیے کہ جو ہی وہ رکوع سجدے میں جاتے ہیں، پیچھے سے جب حصہ کھل گیا اور کھلنے کے بعد پھر کھل گیا اور جو حصہ ڈھکا رہتا ہے اس میں بھی پیچھے والوں کو صاف نظر آ جاتا ہے بدن کا حصہ کس طرح کا ہے۔ تو یہ لباس کا مقصد پورا ہوا ہی نہیں۔ جب لباس کا مقصد پورا ہوا نہیں، یہ مکمل ننگا پن ہے۔ یاد رکھیں اس طرح سے آپ کی نمازیں ادا نہیں ہوں گی، اور اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھیں کہ ہماری نمازیں صحیح ہو رہی ہیں۔ اور بہت سارے بھائی تو وہ ہیں ایک طرف سے حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ ہے اور دوسری طرف سے غیر اسلامی لباس پہن کر کے فخر کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس گفتگو میں تھوڑی سی تلخی آ گئی، اللہ معاف فرمائے، اور اس تلخی کا وجہ جو ہے وہ ہے ہمارے معاشرے کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے۔ اللہ ہم کو معاف فرمائے اور ہم کو اپنا اور اپنے بچوں کا سدھار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔